بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک شخص نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی اور اس کے بعد پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے، ان کے خلاف FIRs ہوئیں، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں ان کے خلاف قراردادیں پیش کی گئیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومتی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا گیا۔ وہ اپنی اس غلطی پر مصر ہیں اور بار بار اسی چیز کو دہرا رہے ہیں، اور اپنے اس ایک خیال کے بارے میں جو ان کو کوئی بھی حدیث، کوئی بھی تاریخی واقعہ، کہیں سے بھی کوئی چھوٹا سا نقطہ ملتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے YouTube کے چینل پہ آ کے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، جناب یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو حکومت کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کے اس بہیمانہ اقدام کو، ایک ایسا اقدام کہ جس سے تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لے کے اس کو معافی مانگنی چاہیے کہ ایک ایسی ذات کے بارے میں ایک ایسا بیان دینا کہ جس کے بارے میں خداوند متعال خود فرماتا ہے کہ رجس اور پلیدی ان سے دور ہے اور وہ پاک اور مطہر ذات ہے۔ یہاں پہ اشرف جلالی کو دو مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کا معصوم ہونا، اور اس مسئلے سے ان کو مشکل یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ معصوم ہوں تو پھر ان کا مقام جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے، جو ختم النبوت کے منافی ہے، یا اس طرح کے باقی ان کے ذہنی اختراعات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو تاریخ میں آج تک کسی نے اس کو اس طرح نہیں لکھا جس طرح اشرف جلالی نے بیان کیا ہے اپنی تقریر میں۔ تو یہاں پہ میں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا، میری یہ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان تک پہنچے، اگر ان کے پاس اس کا جواب ہے تو وہ ضرور دیں، کہ جناب سیدہ کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، اور مختلف متون کے ساتھ یہ حدیث ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے، میری اہل بیت میں سے ایک شخص قیام کرے گا، اور اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم وہاں پہ موجود ہوں گے اسی شخص کی مدد کے لیے، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو لوگ انہیں اقتداء کے لیے کہیں گے، انہیں جماعت کے لیے کہیں گے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے کہ تمہارے میں سے کچھ لوگ برتر ہیں، تمہارے میں سے امام جو ہے وہ مسلمانوں میں سے ہوگا، وہی شخص ہوگا کہ جو اولاد فاطمہ میں سے ہوگا۔ اور جلالی صاحب، اب یہ امام جو ہیں وہ افضل ہیں یا جو مامون ہیں وہ افضل ہیں؟ اور اگر امام کو فوقیت حاصل ہے تو وہ اولاد فاطمہ میں سے ہے، خود جناب فاطمہ کا مقام اس سے بلند ہے۔ اولاد رسول میں سے ایک شخص جو ایک نبی کو امامت کروائے گا، یہ متفقن علیہ حدیث مختلف طرق سے، مختلف تمام شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ امام مہدی جناب عیسیٰ ابن مریم کو جماعت کروائیں گے، جماعت میں ان کو امام ہوں گے۔ تو اگر اولاد فاطمہ میں سے ایک شخص امام ہو سکتا ہے ایک نبی کا، تو آپ اگر جناب سیدہ کو ایک معصومہ مان لیں تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر ان کا مقام ان کا بہت بلند ہے، جو جس طرح کی تم توہین آمیز جملے استعمال کر رہے ہو، انبیاء سے اگر ایک کام جو انہیں انجام نہیں دینا چاہیے اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ترک اولا استعمال ہوتا ہے، خطا استعمال نہیں ہوتا۔ ترک اولا کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا مناسب تھا لیکن انبیاء سے انجام ہو گیا، جس طرح حضرت آدم کی مثال ہے، باقی انبیاء کی مثال ہے کہ ان کو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے انجام دے دیا۔ دوسری بات وہ یہ کہ دو فریق ہیں فدق میں، جو آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی مسئلہ ہو اور شیعہ آ کے اس کا جواب دیں۔ میں داد دیتا ہوں علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس مسئلے پہ بہت زیادہ جواب دیا۔ ایک طرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں اور دوسری طرف خلیفہ وقت ہیں۔
آپ تاریخ اٹھا کے خلیفہ وقت جو ہیں خلفائے راشدین جو ہے 4 کے 4 خلفاء ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا خلفاء نے ہمیشہ صحیح فیصلہ کیا یا خود خلفاء نے اپنے فیصلے کو خود تسلیم کیا کہ یہ یہاں پہ خطا ہوئی اور اس کو درست کیا؟ تاریخ میں موجود ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے کہ خلیفہ وقت نے ایک خاتون کے آگے یہ تسلیم کیا کہ تم بہتر جانتی ہو۔ خلیفہ وقت نے بارہا اس لفظ کو دہرایا، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو عمر ابن خطاب ہلاک ہو جاتے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی خود کی ہے تو اس طرف آپ اس نظریے کو کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کیا چیز مانے ہے؟ صرف ایک چیز مانے ہو سکتا ہے، وہ ہے آپ کا تعصب جو آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ عمر ابن عبدالعزیز جو اموی خاندان میں سے تھے، انہوں نے فدق کو لوٹایا ہے۔ وہ اس زمانے میں اس تاریخ کو، اس واقعے کو آپ سے بہتر جانتے تھے یا آج کے زمانے میں ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں سے آپ اس قضیے کو بہتر جانتے ہیں؟ اس کے بعد عباسی حکومت میں مامون عباسی نے اس فدق کو واپس اولاد زہرا کی طرف لوٹایا۔ 5 دفعہ یہ فدق اولاد زہرا کی طرف تاریخ میں منتقل ہوا ہے۔ تو وہ تمام حکمران، وہ تمام افراد وہ بہتر جانتے تھے یا آج بیٹھا ہوا شخص ان کتابوں سے دیکھ کے اپنے تعصب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے، وہ بہتر جانتا ہے؟ تو جس طرح علماء کی روش رہی ہے کہ ان اختلافی مسائل سے لوگوں میں فتنے اور فساد پھیلانے کی بجائے ان کو صرف نظر کیا جائے۔ آپ کو اگر روافض سے دشمنی ہے تو آپ روافض سے دشمنی کا اظہار کیجئے، ان کے عقائد کو تنقید کا نشانہ بنائیے، نہ یہ کہ ان معصوم ہستیوں کو، ان افراد کو کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، ان افراد کو کہ جن کے لیے خود قرآن میں خداوند متعال نے جن کو پاک اور مطہر کہا ہے، ان پر تنقید کرنے کا کسی مسلمان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ تو دعا ہے خداوند متعال سے کہ تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور اس طرح کے فتنوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔